حوالے سے کوئی کسی کو ابہام نہیں، کسی کو کوئی کلام نہیں۔ جو سندھ کے وکلاء نے شمع روشن کی ہے سندھ ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کر کے، وہ ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے، ہم سب کے حوصلے کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ تو میں آپ کو جمالی صاحب پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح جبر کے خلاف، ریاستی وسائل کے خلاف، دھونس کے خلاف، لالچ کے خلاف کھڑے ہو کر اصول کو فتح مند کیا ہے، آپ نے آئین اور قانون کی جنگ لڑی ہے، ہم سب آپ کے مشکور بھی ہیں اور آپ کے ساتھ آگے یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ آج کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک تاریک رات کے تھانے پر کھڑا ہے۔ ہمارے سامنے ایک گہری کھائی ہے۔ فیصلہ کرنے والوں نے ایک بار پھر فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ملک کے عوام کو محکوم کرنا ہے، ہماری آواز ہم سے چھیننی ہے، ہماری سوچ ہم سے چھیننی ہے، ہمارے بنیادی اصول، ہمارے اقدار، ہماری شرافت، ہر چیز پر آج حملہ ہے۔ کسی کو اس حوالے سے شبہ نہ ہو۔ پاکستان ہرگز ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، پاکستان ہرگز کوئی اڑنے کے لیے اس وقت تیار نہیں کھڑا۔ پاکستان کے عوام باشعور ہیں، پاکستان کے نوجوان باشعور ہیں، لیکن پاکستان کے نوجوان بے روزگار بھی ہیں۔ پاکستان کے نوجوانوں کو نہ تعلیم ملتی ہے نہ صحت ملتی ہے۔ آج 60% نوجوان 16 سال کی عمر میں کسی بھی قسم کی تعلیم سے عاری ہیں۔ آج 40% آبادی اس ملک کی 15 سال کی عمر میں سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ اس کا دماغ، ان کے جسم ان کی عمر کے لحاظ سے کم ہے۔ تو آج ہم کھڑے ہیں اس دوراہے پہ جہاں سے آگے تاریکی نے مزید تاریک تر ہونا ہے یا روشنی نے، ایک نئی صبح نے طلوع ہونا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں اب کوئی گنجائش نہیں اصول کی بات کرنے کی، سیاست کرنے کی، اقدار کی سیاست کرنے کی۔ اس ملک میں اب صرف دھونس کا راج ہوگا، طاقت کا راج ہوگا۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم وکلاء جب تک زندہ ہیں، جب تک ہم کھڑے ہیں، جب تک ہماری زبان ہماری اپنی ہے، جب تک ہماری سوچ ہماری اپنی ہے، کسی لالچ کے تحت نہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں، جب تک ہم بات کرتے رہیں گے اصول کی، قانون کی، تو انشاءاللہ یہ قوم زندہ رہے گی، یہ قوم ہمارے ساتھ چلے گی۔ آج تاریخ آپ پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے۔ آج آپ نے اس شمع کو زندہ رکھنا ہے، اس شمع کو جلائے رکھنا ہے جس کو بجھانے کی تیاری ہے۔ آج پاکستان کے تمام بار ایسوسیشنز نے، تمام بار کونسلز نے اس آئین کا اعادہ کرنا ہے، ان اصولوں کا اعادہ کرنا ہے جو ابدی ہیں، جو ازلی ہیں۔ انسانیت کی حرمت، آزادی اظہار، اکٹھے بیٹھنے کی آزادی، یونین سازی کی آزادی، سیاسی جماعت بنانے کی آزادی، اپنی دھرتی پر چلنے کی آزادی، یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جو آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے، جو آپ کا دین آپ کو دیتا ہے، جو تمام انسانیت کی جو ایک تگ و دو ہے صدیوں اور ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی، اس تگ و دو کے نتیجے میں یہ تمام حقوق آج انسانی حقوق قرار پائے ہیں۔ ان تمام حقوق پر آج حملہ ہے۔ آج طاقتور یہ کہتے ہیں پاکستان کو ہم ایک جیل خانہ بنا دیں گے، پاکستان کو ہم ایک قبرستان بنا دیں گے، اور اس جیل خانے میں، اس قبرستان میں معاشی ترقی ہوگی۔ یہ خام خیالی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ اعلان بہت بار ہوا۔ ہم نے دیکھا 60 کی دہائی کو ترقی کی دہائی، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام دونوں، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، دونوں علاقوں میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک بکھری ہوئی عوام نے اٹھ کر اپنے حقوق کو مانگا، اور ہم نے دیکھا پھر ایک سانحہ برپا ہوا، ایک جنگ ہوئی، سول وار ہوئی، اور ملک دو لخت ہو گیا۔ 80 کی دہائی میں بھی ایک جابر نے کہا کہ مجھے پتا ہے فلاح کی کنجی کیا ہے، میں تمہیں دوں گا فلاح، میں پاکستان کو ایک اور بلندی کی جانب لے کر جاؤں گا۔
اور جب وہ ہٹا منظر سے تو پاکستان تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. پاکستان کے عوام محکوم تھے. پاکستان میں نہ معاشی ترقی تھی نہ اصول موجود تھا. ہم نے پھر دیکھا مشرف نے بلند بانگ دعوے کیے, کہا کہ اب میں آ گیا ہوں, میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, میں اس ملک کو ٹھیک کر کے جاؤں گا. اور اس کے بعد جو ہوا ہم نے دیکھا, ملک بدحال ہوا, ہم گرتے چلے گئے, ہم پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھرے. پاکستان نے نہ ترقی کی, نہ عوام کو روزگار ملی, نہ عوام کو صحت ملی, نہ تعلیم ملی. تو آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں. پہلے بھی بہت جابر آئے جنہوں نے کہا کہ میں اب تمام حقوق ختم کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ فلاح کیا ہوتی ہے, فلاح میرے ڈنڈے سے ٹپکے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہم نے پہلے بھی اس کو رد کیا, پاکستان کی عوام نے اس کو رد کیا, پاکستان کے وکلاء نے جبر کو رد کیا. آج ہم پھر اس جبر کو رد کرتے ہیں. ہم کھڑے ہیں, ہم کھڑے ہیں اصولوں کے ساتھ, ہم کھڑے ہیں شرافت کے ساتھ, اور ہم اپنی جد و جہد کرتے رہیں گے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اس جد و جہد کا حصہ ہیں, آپ حرب الدستہ ہیں. تو ہم نے اپنے تمام اکابرین قائدین, بار کے قائدین, سیاسی قائدین, ملک کے ہر خطے کے قائدین, وہ سندھ کے قائدین ہوں جنہوں نے ہاریوں کی جنگ لڑی ہے, وہ بلوچستان کے قائدین ہوں جو گمشدہ افراد کی جنگ لڑتے ہیں, وہ قبائلی علاقوں کے عمائدین ہوں جو ڈرون حملوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے عمائدین ہوں, وہ لوگ ہوں جو اپنے صوبے کو لہو لہان نہیں دیکھنا چاہتے, وہ پنجاب کے عمائدین ہوں, اور آپ ہیں وہ عمائدین جو پنجاب کے غریب کے لیے کھڑے ہیں, جو پنجاب میں ووٹ کی حرمت کے لیے کھڑے ہیں. جس طرح ہمارے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری 2024 کو, اس کے آپ میں ہم سب چشمدید گواہ ہیں. جس طرح ہمارے غریبانوں پر ہاتھ اٹھے, ہمارے ووٹوں کو مسترد کیا گیا, وہ ہم بھولے نہیں ہیں, ہم بھولنے نہیں دیں گے. ہم کسی کو اپنی حرمت کا اعلان نہیں کرنے دیں گے جس کا دامن داغدار ہے چوری سے, ڈاکے سے, ووٹ کی چوری سے, ہمارے اصولوں کی چوری سے, ہمارے آئین کی چوری سے. 27ویں ترمیم کے ذریعے جو چیز غلط ہے, جو چیز ذہن کی لوٹ ہے, آئین اور قانون کی لوٹ ہے, اس کو آئین کا نام دینے کی کوشش کی گئی ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم ایک محکوم عدلیہ کو رد کرتے ہیں. جس طرح آئینی عدالت کا قیام وجود میں آیا ہے, جس طرح جج مقرر کیے گئے ہیں, ان تمام اصولوں کی نفی ہوئی ہے جن کے لیے آپ نے, میں نے, ہمارے عمائدین نے دہائیوں پر پھیلی جد و جہد کی ہے. من پسند ججوں کے ذریعے من پسند فیصلے لینا, جھوٹے مقدمے بنانا, یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے, آخری دم تک کھڑے رہیں گے, لڑتے رہیں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں, اپنی گلیوں میں, اپنے کوچوں میں, اپنے بازاروں میں یہ پیغام لے کر جائیے کہ پاکستان میں فلاح تب ممکن ہے جب پاکستان میں آزادی ہوگی, ذہن کی آزادی, روح کی آزادی. پاکستان کو ہم کبھی قبرستان نہیں بننے دیں گے, کبھی جیل خانہ نہیں بننے دیں گے. آپ سے اب اجازت لے کر میں اسلام آباد جاؤں گا, وہاں بھی مجھے ایک تقریب سے کچھ گزارشات کرنی ہے. وہاں بھی میں یہی اعلان کروں گا کہ ہم ڈرنے والے نہیں, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. یہ معاملہ کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہے, یہ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے کروڑوں انسانوں کا معاملہ ہے. یہ سیاست سے بڑھ کر معاملہ ہے, یہ انسانیت کا معاملہ ہے, یہ بنیادی اصولوں کا معاملہ ہے, یہ ہمارے تمدن کا معاملہ ہے, ہمارے دین کا معاملہ ہے. ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے, ہم کھڑے رہیں گے, ایک دوسرے کے شانے سے شانہ ملا کر ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ.